اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم المقدمۃ الرابعہ فی لباس المصلی وفیہ مسائل۔ کتاب الصلاۃ کا یہ چوتھا مقدمہ ہے اور اس میں جو ہے وہ لباس مصلی کے شرائط کے حوالے سے گفتگو ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ مقدمہ رابعہ کا یہ ہے کہ لا یجوز الصلاۃ فی جلد المیتہ، اگر کوئی مردار ہے، ٹھیک ہے، تو مردار کے جلد سے بنے ہوئے لباس پر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے، یعنی لباس مصلی مردار کے جلد کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ولو کان مما یؤکل لحمہ، گرچہ وہ جلد جو ہے وہ کسی ایسے ہی مردار جانور کا ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے تو اس کو کھایا جاتا ہے، اس میں گائے ہے، بکری، یہ سب کا ہے، مگر اگر وہ مردار ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ذبح کے ذریعے سے ان کا وہ ہونا، تو اس کا تو استعمال ہے جائز، لیکن اگر کوئی اس طریقے سے ہے کہ جس کو جو کیا ہے یعنی جو مرے ہوئے ہیں، ہے نا، تو ان کا جو ہے یعنی ایسی بنا ذبح شریک ہے تو ان سے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ جا سکتی۔ سواء دبغ او لم یدبغ، چاہے اس کو دبغ کیا گیا ہو یا دبغ نہ کیا گیا ہو۔ دبغ کہتے ہیں صاف کرنے کو، آپ نے دیکھا ہوگا چمڑے کو پیٹ کے جو ہے وہ اس کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، تو ایسا لگے کہ وہ آپ چمڑا نہیں ہے، اور بعض ہوتا ہے کہ مطلب پہلے زمانے میں بالکل لگتا تھا کہ صاف یہ چمڑے کا بنا ہوا ہے، تو یہ دبغ نہیں صاف کرنا۔ تو اس طریقے سے وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، گرچہ وہ کھائے جانے والے ہی جانور کیوں نہ ہو، وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذَا ذُكِّيَ، اور اس طریقے سے اگر وہ جانور کے جس کو نہیں کھایا جاتا تھا، جس کا کھانا جائز نہیں ہے، وَهُوَ طَاهِرٌ فِي حَيَاتِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، اور وہ جو ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے تو کیا ہے وہ پاک ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ، کہ اگر اس کو پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے تو وہ پاک ہوتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو اس کا بھی اگر جلد کا ہے تو انسان اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ کانا طاہرا ولا یستعمل فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، وہ وما لا یؤکل لحمہ اذا ذکیہ کانا طاہرا، اور وہ کہ جس کا لحم نہیں کھایا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا تزکیہ کر دیا جائے تو وہ پاک ہوگا، تو پھر بھی اس میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ولا یستعمل فی الصلاۃ، اور اس کو نماز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وہل یفتقر استعمال فی غیر الصلاۃ الی الدباغ، لیکن کہہ رہے کہ اگر یہ چیزیں کہ اگر کہ جس کو اگر پاک کیا جائے تو وہ پاک ہو جانے والی ہیں، اگر انسان اس کو نماز کے علاوہ کسی چیز میں استعمال کرنا چاہے، واضح انشاءاللہ، تو کیا اس کا استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مثلا کھانے پینے میں کوئی چمڑے کا برتن بنا لے، اس میں سے کھانا پینا کرے، اس میں بیٹھنے کا لمبت وہ بنا لے، تو کہہ رہے کہ اور تو کیا اس میں مطلب دباغ کی ضرورت ہے، اس کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے؟ قیل نعم، ایک قول ہے کہ جی ہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے اس کی صفائی کرنی ضروری ہے۔ وقیل اللہ، دوسرا قول یہ کہ نہیں، وہو الاظہر علی کراہیہ، ہاں دوسرا قول ہی درست ہے، لیکن یہ علی نحو الحرمت نہیں بلکہ علی نحو الکراہیہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ ہے اس کا استعمال کرنا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ کہ الصوف والشعر والوبر والریش، ٹھیک ہے، مما یؤکل لحمہ طاہر، ٹھیک ہے، بال، واضح انشاءاللہ، رواں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ صوف، شعر، صوف تو اون کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو اون بنایا جاتا ہے، یا شعر یعنی بال، وبر بھی بال ہی کے معنی میں ہے، اور ریش جو ہے وہ رواں کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب مما یؤکل لحمہ طاہر، ان جانوروں کا کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ کیا ہے، پاک ہے۔ بغیر ذبح کے، جی بغیر ذبح کے اگر مردہ بھی ہو جائے، میں سمجھا نہیں۔ ابھی بکرا ہے یا بیٹ ہے مر جائے تو اس کا وہ کاٹ کے پاک ہے نا، اس کا ہاں پاک ہے، حتیٰ کہ کہہ رہے ہیں نا سواء جزء من حی او مزکن او میت، چاہے یہ چیزیں جو ہیں کیا ہیں، یعنی کسی زندہ سے آپ کو نکال لیجئے یا مرنے کے بعد یا پھر اس کے تزکیے کے بعد، چونکہ یہ کیوں پاک ہیں؟ چونکہ یہ ساری وہ چیزیں کہ مما لا تحل الحیات، یہ سب اس میں کیا ہے، جان نہیں ہوتا، بال، ناخن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یجوز الصلاۃ فیہ، اور اس میں نماز جو ہے کیا ہے، جائز ہے۔ وَلَوْ قُلِعَ مِنَ الْمَيِّتِ غُسِلَ مِنْهُ مَوْضِعُ الاتصال، ہاں لیکن کہہ رہے کہ اگر ہم نے کہا کہ یہ پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مردار سے اگر اس کو نکالا جا رہا ہے
تو اس وقت ضروری ہے کہ جو موضع اتصال ہے جسم سے، چونکہ کہ جب بال نوچا جائے گا تو ایک اس کا موضع یہ چلیے اوپر کا حصہ تو ملا ہوا نہیں ہے جلد سے، لیکن نیچے والا حصہ جلد سے ملا ہوا ہے کہ نہیں، تو جو موضع اتصال ہے اس کا دھو لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ولو قلع، قلع یعنی کھینچ لینا، نوچ لینا ہے نا، من المیت غسل منہ موضع الاتصال. ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے بال ہیں، اس کو جو اوپر سے پکڑ لیا، نیچے کا حصہ جو مثلا دھو دیا. وَكَذَا مَا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ جانور کے جو مطلب جو زندہ ہوتے ہیں تو ان کی وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر حیات نہیں ہوتی جیسے ناخون، بال وغیرہ یہ ساری چیزیں، تو یہ سب جو کیا ہیں پاک ہیں. بات ان شاء اللہ. وَكَذَا مَا لَا تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ. واضح ان شاء اللہ. جی، جب زندہ ہوتے ہیں تو مثلا ناخون، بال ان سب میں وہ نہیں ہوتا، جان نہیں ہوتی، تو وہ سب پاک ہے. وَمَا كَانَ نَجِسًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ مِنْهُ نَجِسٌ عَلَى الْأَظْهَرِ. اور وہ چیزیں کہ جو کہ حالت وَمَا كَانَ نَجِسًا فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وہ چیزیں کہ جو حالت حیات میں اگر جانور زندہ ہوتا ہے تو وہ چیزیں کیا نجس ہوتی ہیں. فَجَمِيعُ ذَلِكَ مِنْهُ نَجِسٌ، تو ان میں سے تمام کی تمام چیزیں اس کی کیا ہیں نجس ہیں. یعنی کہ وہ جانور جس میں ساتھ وہ کتا، سور ہے، یہ کیا ہے، یہ اگر زندہ ہوتے ہیں تو نجس ہوتے ہیں، تو ان کا مرنے کے بعد بھی جمیع ذالک کی جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ ناخون، خون، یہ بال وغیرہ سب، علی قول اظہر کے، البتہ علی الاظہر جو ہے کیا ہے، یہ سب اس کا ناخون وغیرہ، بال وغیرہ بھی نجس ہے. ٹھیک ہے، ولا تصح الصلاۃ من شیء من ذالک، اور ان میں سے کسی سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، واضح ان شاء اللہ. اذا کان مما لا یؤکل لحمہ، اگر وہ ان میں سے ہو کہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ولو اخذ من مزک، ٹھیک ہے، ولو اخذ من مزکا الا الخز الخالص وفي المغشوش منه بوبر الارابل والثعالب والروایتان اصحهما المنع. ولو اخذ من مزکا، گرچہ اس کو جو ہے کسی مزکا ہی کے ذریعے سے کیوں نہ لیا گیا ہو، تزکیہ کے ذریعے سے کیوں نہ لیا گیا ہو، پھر بھی جو کیا ہے وہ جائز نہیں ہے. الا الخز الخالص، سوائے کس کے، خز خالص کہتے ہیں کہ ایک طرح کا جانور ہے کہ جو پانی میں رہتا ہے، 4 پیر ہوتے ہیں اس کے، پانی میں رہتا ہے، اور باہر جو ہے کیا اس کے پانی کے باہر بھی جو کیا ہے آتا جاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہے کیا بولتے ہیں آپ کو، جیسے مچھلی ہے، مچھلی ہے کہ پانی میں ہی رہتی ہے، لیکن یہ جو ہے پانی میں بھی رہتا ہے اور باہر بھی رہتا ہے. ہاں، تو یہ جمیع ذالک کا واضح ہوا انشاءاللہ ہے. جمیع ذالک یعنی کیا، یعنی وہ جانور کہ جو جائز نہیں ہے، یعنی جس کا کھانا پینا واضح انشاءاللہ نجس ہے، نجس عین ہے، تو اس کا تمام کے تمام حصہ جو کیا ہے نجس ہے. وفی المغشوش منہ بوبر الارانب والثعالب روایتان. ٹھیک ہے، اور وہ کہ جو مخلوط ہے، ٹھیک ہے، کس سے، جیسے اگر خرگوش ہے یا پھر لومڑی ہے، تو اس میں ان کے جو کیا ہے مثلا مخلوط ہے، یعنی اس میں کیا ہے مطلب، یعنی غیر کا بھی حصہ کچھ چیزیں ملی ہیں، اور ان میں ثعلب اور لومڑی اور جو ہے آپ کو خرگوش کے بھی جو بال وال ملا ہوا ہے، مکس ہے. تو اس کا کیا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں 2 روایتیں ہیں. ہاں، اصحہما المنع، جن میں سے صحیح ترین روایت وہ ہے کہ جس میں منع کیا گیا ہے کہ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. مخصوص یعنی مخلوط ملا ہوا، مخلوط جی، مثال خرگوش اور کسی بکری کا ہو سکتا جی، یا خرگوش اور کسی دوسرے کا جی، تو نہیں پڑھ سکتے. یہ مغشوش غش یعنی دھوکہ نہیں ہے، غش کا مطلب دھوکہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مغشوش ومن المخلوط منہ. تیسرا مسئلہ کہہ رہے تجوز الصلاۃ فی فرو السنجاب فانه لا یؤکل اللحم وقیل لا یجوز والاول اظہر. کہہ رہے کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ سنجاب کہتے ہیں اس کو، ہم لوگ کہتے ہیں گلہری بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس کو کیا بولتے ہیں، گلہری سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی وہ تھوڑا چوہے کی طرح ہوتی ہے، بال اس کے بہت تھوڑا پیچھے کی طرف جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور درخت وغیرہ بہت تیزی سے بھاگتی ہے. ہاں، تو اس کو کہتے ہیں سنجاب. کہہ رہے تجوز الصلاۃ فی فرو السنجاب فانه لا یؤکل اللحم. ٹھیک ہے، لا یأکل اللحم. ہاں، ان کہہ رہے کہ نماز جائز ہے اس کے سنجاب، وہی گلہری کے بال
کے سے بنی ہوئی چیزوں میں، اس لیے کہ وہ ایسی جانور نہیں ہے کہ جو گوشت کھاتی ہے، یعنی وہ گوشت خور نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کا گوشت نہیں، لا یاکل اللحم، خود وہ گوشت نہیں کھاتی. وقیل لا یجوز، ایک اور قول ہے کہ نہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ جو ہے گوشت جائز نہیں ہے. ہاں، والاول وضع، جبکہ پہلا والا قول جو کیا ہے اظہر ہے. وہ فی الثعالب والانام روایتاً اسہما المنع، وہی پہلی والی عبارت کہ اگر بال جو ہے وہ اس کا ہے، کیا کہتے ہیں، لومڑی کا ہے نا، یا پھر خرگوش کا، تو اس میں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، کہہ رہے اسہما المنع، وہی بات ہے. رابعہ کہہ رہے لا یجوز لبس الحریر المحض للرجال، ٹھیک ہے. ہاں، خالص ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، کس کے لیے؟ مرد کے لیے. کس میں؟ نماز میں. نماز میں بھی، اور ولا فی الصلاۃ الا فی الحرب، نہ نماز میں نہ غیر نماز میں، ولا فی الصلاۃ فیہ الا فی الحرب، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے خالص لباس جو کہ نماز میں بھی نہیں پہن سکتے اس کو، ریشم کا، سوائے کس کے؟ جنگ کے. وہ ان ضرورہ، یا پھر اگر مثلا ضرورت ہو، یعنی محتاج ہو، اس کے علاوہ کوئی لباس ہی نہیں ہے تو انسان ننگا نہیں رہ سکتا. کل برد المانع من نزعہ، جیسے اتنی زیادہ ٹھنڈک ہے کہ اگر وہ لباس اتار دے گا تو انسان کو ٹھنڈ مار دے، مر سکتا ہے، تو اس صورت میں پہن سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. ویجوز للنساء مطلقاً، ٹھیک ہے، جبکہ عورت کے لیے خالص لباس پہننا ریشم کا کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، کوئی حرج نہیں. وہ فی ما لا یتم الصلاۃ فیہ، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ ریشم اور سونا یہ سب جو مرد پہ حرام کرا دیا گیا، یہ جنت کا لباس ہے، مطلب بعض روایتوں میں. وہ فی ما لا یتم الصلاۃ فیہ منفرداً، اور اس طریقے سے نہیں پہنا جا سکتا لباس، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا کہتے ہیں ریشم کا خالص وہ چیزیں بھی گرچہ ہوں کیوں نہ ہوں کہ جن سے منفرداً نماز نہیں ہوتی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ نماز کے لیے وہ نہیں ہو سکتے، آپ کیا کہتے ہیں آپ کو، یعنی وہ ساتر نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ اگر خالص ریشم کے ہیں تو ان کو نماز میں استعمال نہیں کر سکتے. جیسے کیا ہے، کتکا، بیلٹ، والقلنسوا، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، ٹوپی، ترددن والاظہر الکراہیہ. کہہ رہے کہ یعنی یہ سب سوال ہے اس طریقے کو، یا کہ عبارت کو بیان کیجیے ایک دم سراتن نہیں، جو ہم نے کہا یہ بات تام نہیں، یہ بات صحیح ہوگی جملہ کیا کہ یعنی وہ چیزیں کہ جن سے نماز کیا ہوتی ہے، جو متمم صلاۃ نہیں ہوتے، یعنی کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے ساتر وحدہ نہیں بنتے وہ، بلکہ کیا وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، جیسے بیلٹ لگانا، ٹوپی پہننا. کیا ان چیزوں کو نماز، آپ نے کہا کہ خالص ریشم سے نماز نہیں پڑھ سکتے لباس سے، ٹھیک ہے، لباس کا حکم ہم کو پتہ چل گیا، وہ تو نماز میں بھی یا غیر نماز میں نہیں پہن سکتے. لیکن اس کے علاوہ کیا بیلٹ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ٹوپی پہن سکتے ہیں؟ تو اگر اس میں تردد ہے، بعض کہتے ہیں پہن سکتے، بعض کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے. جو کہتے ہیں کہ پہن سکتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ تو نماز، یہ لباس نہیں ہے. بات انشاءاللہ لباس منع کیا گیا ہے، چاہے وہ نماز میں یا غیر نماز میں، لیکن یہ چیزیں بیلٹ لگانے یہ لباس نہیں ہوتا، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی کیا ہے، لباس کا ایک جز ہوتی ہیں، حصہ ہوتی ہیں، چنانچہ اس کو بھی پہن نہیں، روایت مطلق ہے لہذا اس کو بھی شامل ہے. تو دونوں دلیل واضح ہوگی. ہاں، مصنف آپ نے کیا اختیار کہہ رہے ہیں کہ والاظہر وکراہیہ، ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا نماز میں اگر وہ ریشم کی. واضح ہوئی عبارت؟ جی. ویجوز الرکوب علیہ وافتراش علی الصح. ہاں، کہہ رہے کہ مثلا اگر کوئی زین بنا لے، مثلا گھوڑے کی مطلب بیٹھتا ہے اس پہ، اس کے لیے ریشم کا بنا لے، یا پھر جو کیا مثلا اس کو زمین پر بچھانے کے لیے استعمال کرے، تو اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بے نمبر قول ایسے جائز ہے. ویجوز الصلاۃ فی ثوب مکفوف بہ. ہاں، اور کہہ رہے کہ ہاں اگر جہاں جائز ہے نماز پڑھنا ایسے لباس میں کہ جو لباس مکفوف کیا گیا ہے کس سے؟ ریشم سے. ابھی مکفوف کیا گیا یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر اس میں جو بٹن وغیرہ ہیں وہ ریشم کے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر مثلا اس کے جو نیچے کا حصہ وغیرہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں کیا کہنا، پن کیا گیا ہے، وہ یہ چیزیں مطلب اس کی ڈیزائننگ جو کی گئی ہے مثلا وہ کیا ہے، ریشم کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. وَإِذَا مَزَجَ بِشَيْءٍ مِّمَّا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ حَتَّى خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَحْضًا جَازَ لُبْسُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الْحَرِيرِ أَوْ أَقَلُّ مِنَ الْحَرِيرِ. یہ بات واضح ہوئی؟ ہاں، کہہ رہے کہ اگر ہم نے کہا کہ خالص ریشم، یہ بات غور کیجئے، ہم نے کہا خالص ریشم میں نماز درست نہیں ہے،
نماز ہو یا غیر نماز مرد نہیں پہن سکتا. لیکن کہہ رہے کہ اگر ریشم میں مخلوط کیا گیا ہو کسی ایسی چیز کو کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریشم نہیں ہے، بس انشاءاللہ بس اس میں کاٹن ملا دیا گیا ہے یا کوئی اور قسم کا لباس ملا دیا گیا ہے، ہاں، تو اس میں کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہہ رہے جی ہاں. اگر یہ اس سے خالص ریشم کا اسم چھین لیا جا رہا ہے، سلب کر لیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا مُزَّجَ بِشَيْءٍ مِّمَّا يَجُوزُ فِيهِ، اگر کوئی ایسی چیز ملا دی جائے جس میں نماز درست ہے، حَتَّى خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَحْضًا، یہاں تک کہ وہ خالص ریشم اب نہیں رہا، تو جاز لبسُهُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ، اس کو پہننا بھی جائز ہے اور اس میں نماز بھی جائز ہے. اب چاہے وہ جو ملی ہوئی چیز ہے وہ زیادہ ہو اور حریر کم ہو، یا پھر حریر زیادہ ہے اور وہ کم ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے خالص ریشم کا اسم اس سے سلب کر لیا گیا، تو جائز ہے. واضح انشاءاللہ. خامسہ الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب ولا ظاہر. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، غصبی لباس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چنانچہ لباس کا مباح ہونا ضروری ہے. ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه. لیکن اگر کہہ رہے کہ جس کا مال غصب کیا گیا ہے، جس کا لباس غصب کیا گیا ہے، اگر اس صاحب ملک نے، جو کپڑے کا مالک ہے، اگر وہ اجازت دے دے کسے، غاصب کے علاوہ کسی اور کو، اس کے گھر والوں کو، وہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں. یا لہو للغاصب، یا غاصب کو اجازت دے دے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ما تحقق الغصبیہ، گرچہ وہ غصبی ہے مگر پھر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن سنیے گا ولو اذن مطلقاً، لیکن اس نے جو اجازت دی وہ مطلقاً کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اجازت دے رہا ہوں غاصب کو بھی اور غاصب کے گھر والوں کو بھی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہاں میں راضی ہوں کہ وہ نماز پڑھیں. تو کہہ رہے کہ چونکہ مطلقاً ہے نا، لہٰذا یہاں پر خود غاصب کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، دوسرے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ولو اذن یعنی المالک ہو مطلقاً، جازا کس کے لیے؟ لغیر الغاصب علی الظاہر، علی الظاہر کس کے لیے؟ جو غاصب نہیں ہے اس کے لیے جائز ہے، اس کے بھائی کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے، لیکن خود اس کے لیے نہیں. اس کے لیے ظاہر ضروری ہے کہ صاف طور پر نام لے کر اس کو اجازت دی جائے. لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ويستحب في النعل العربية. ہم نے کہا کہ وہ جائز نہیں ہے نماز پڑھنا ایسے، سمجھ لیجیے ایسے جوتے میں، ٹھیک ہے، کہ جو ظاہر قدم کو بھی کیا ہیں چھپا لیتے ہیں، یعنی ظاہر قدم ہی ہے اوپر کا حصہ، ظاہر قدم کو چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جس کو شمشک کہتے ہیں، شمشک کہہ رہے کہ ایک طرح کا جوتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو عام طور سے لوگ پہنا کرتے ہیں ٹھنڈک وغیرہ سے بچنے کے لیے. ہاں، لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ساق نہیں ہوتا، اس کے ساق یعنی اس کا کونا نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے یہ موزہ ہے، دیکھیے اس میں موزہ نماز پڑھنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دیکھیے اس کا کونا ہے، اس کا سرا ہے، لیکن اس کا جس کا سرا نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے نماز میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو انگوٹھے کو، یہ بھی ہے نا اس میں سے اعضائے سجود میں سے دونوں انگوٹھے بھی ہیں پیر کے، لیکن اگر کوئی ایسا جوتا آپ پہن لے کہ جس کا ساق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. پھر آپ کیا کریں گے، آپ سجدے میں اس جوتے کے ساق کو رکھیں گے، اپنے انگوٹھے کو نہیں رکھ سکتے، چنانچہ آپ اس کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں کہ لا یجوز الصلاۃ فیما یستر، وہ چیزیں کہ جو ظاہری قدم کو چھپا لیتی ہیں، جیسے شمشک. ٹھیک ہے. ہاں، وہ یجوز فیما لہ ساق، لیکن اگر ایسا ہے کہ جو جس کا ساق ہے، جس کا کونا ہے، جس کا سرا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور کل جورب جیسے کیا ہے یہ موزہ وغیرہ. ٹھیک ہے. والخف، یعنی خف جو ٹھنڈک وغیرہ میں عام طور سے پہنا جاتا ہے، یہ چمڑے کا ہوتا ہے، اور مطلب جو سمجھ لیجیے موزہ ہی ہے، وہ سوسا گرم کرتا ہے. وہی استحب فی نعل عربیہ، نعل عربی میں بھی، بلکہ پڑھنا کیا بلکہ مستحب ہے کہ انسان نعل عربی پہن کر نماز پڑھے، تعصیاً برسول اللہ. ہاں، نعل عربی وہ کیا بتائیں، مطلب وہی جلد سے چپکا ہوا ہوتا ہے، ایک طرح کا جوتا ہی ہے وہ، لیکن وہ جلد سے چپکا ہوتا ہے، اس کی ساخ ہوتی ہے، اس میں حرج نہیں. سابعہ کہہ رہے کل ما عدا ما ذکرنا یصح الصلاۃ فیہ. کہہ رہے کہ ہم نے یہ جو 6 چیزیں بیان کی ہے نا، ان میں آپ کو بتایا کہ کن کن چیزوں میں نماز نہیں پڑھ جاتا. آپ نے کہا کہ جلد مردار کے جلد سے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. مردار کے مثلا اگر بال ہیں تو اس میں نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے.
آپ کو جو ہے وہ خالص لباس اس میں ریشم میں نماز نہیں پڑھ سکتے. کہ ان شرائط کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ہے نا ان سب میں نماز پڑھنا جائز ہے. کل ما عدا ما ذکرنا یسع الصلاۃ فیہ, ہم نے جو چیز ذکر کی ان کے علاوہ میں نماز پڑھنا درست ہے. ولو اذن صاحبہ عفوا ہاں بشرط ان یکون مملوکا او معذورا, لیکن اس میں شرط کیا ہے ہاں کہ وہ خود کی ملکیت ہو, دوسرے کا مال نہ ہو تاکہ غصبی ہو جائے, اور معذورن یا پھر کم سے کم چلیے اپنا نہیں ہے تو کیا ہے کسی غیر کا ہی لیکن اس نے اجازت دے رکھی ہے. وان یکون طاہرا, اور وہ چیز کیا ہے نجس نہ ہو. وقت بینا حکم ثوب نجس, نجس کپڑے میں لباس پہننے کا کیا حکم ہے یہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کر دیا اور انشاءاللہ. بعض نہیں صورتوں میں نجس لباس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, جس سے کسی کے پاس نہیں ہے مثلا, یا پھر اگر ثوب مربیہ ہے اس کا بھی حکم بیان کیا. وہ یجوز للرجل ان یصلی فی ثوب واحد, ٹھیک ہے, مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی لباس میں کیا کرے نماز پڑھ لے, بس خالی جبہ ڈال لے نماز پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا بس جو کیا ہے مثلا ایک پینٹ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے, اوپر خالی کوئی حرج نہیں ہے اور انشاءاللہ. ولا یجوز للمرء الا فی ثوبین درع و خمار, ٹھیک ہے, لیکن مرد عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ہی اس میں نماز پڑھے لباس میں, بلکہ اس سے کم سے کم دو جو کیا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ. درع کسے کہتے ہیں وہی جو سینے سے لے کر نیچے تک کے ہو, اور خیمار جو ہے وہ جو سرور کو چھپائے. ساترتن جمیع جسد ہے ادا الوجہ والکفین وظاہر القدمین, سوائے کس کے, سوائے چہرے کے, دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کے, اور جو ہے وہ ظاہر قدمین کے. اللہ تردد فی القدمین, حالانکہ اس میں کیا ہے تردد ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں نماز میں خاتون کا دونوں ظاہر قدم کا بھی چھپانا کیا ہے واجب ہے. ويجوز ان يصلي رجل عريانا ہاں اذا ستر قبله وذبره على كراهيه, ٹھیک ہے, اور مرد کے لیے ٹھیک ہے جائز ہے, جائز علی نفل کراہا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ننگا لباس نماز پڑھ سکتا ہے, مگر کیا, مگر یہ کہ وہ اپنے قبول اور دبر کو شرمگاہ کو پوشیدہ رکھے. واذا لم يجد ثوبا, اور اگر وہ اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہ ہو تو کیا کرے گا, سترہ مما وجدہ ولو بورق الشجر, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سترہ ہوا کی جگہ پہ لائیں گے قبول دبر, ہاں ان دونوں کو بہرحال چھپائے گا, ٹھیک ہے, کسی ایسی چیز سے کہ جو اس کو ملے, حتیٰ ورق شجر, چاہے وہ درخت کا پتہ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ بھی باندھ کے اگر چھپا سکتا ہے تو کافی ہوگا اور انشاءاللہ. وہ ما عدم ما یستر به, لیکن اگر اس کے پاس کوئی ایسی اتنی بھی چیز نہیں, حتیٰ پتے وغیرہ بھی میسر نہیں ہے, کاغذ وغیرہ بھی میسر نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے شرمگاہ کو چھپا سکتا ہے, تو یصلی عریانا قائما, تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے نماز پڑھے لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا, ٹھیک ہے. انکانا یامن ان یراہ, لیکن ہاں اس شرط پر کہ اگر دیکھے کہ کوئی ایسا شخص اس کو دیکھ نہ رہا ہو, کمرہ اکیلا الگ کمرہ ہے اس میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. وان لم یامن صلی جالسا, لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں اگر میں مثلا کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا تو کسی کی نظر پڑ سکتی ہے, تو اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا. وہ فی الحالین, اور دونوں صورتوں میں اگر کوئی شخص ننگے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں صورتوں میں اس کو رکوع و سجدہ نارمل نہیں کرنا ہے, بلکہ رکوع و سجدے کا صرف اشارہ کرنا ہے, پتہ انشاءاللہ. اور فی الحالین یؤمی عن رکوع والسجود, پتہ انشاءاللہ. والامۃ والصبیۃ تصلیان بغیر خمار, اگر کوئی بچی ہے جو بالغ نہیں ہوئی ہوگی, یا پھر جو کیا ہے کوئی کنیز ہے, تو وہ سب کیا ہے وہ صرف درع پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہی ایک ایسا جبہ ٹائپ کا لباس جو نیچے تک ہو, اور ان کے لیے درع ضروری نہیں ہے, وہ خمار ضروری نہیں ہے, پتہ انشاءاللہ, جو سر کو ڈھانکے. فَإِنْ عَاتَقَتِ الْأَمَا فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ, آپ نے کہا کہ کنیز جو ہے بنا خمار کے نماز پڑھ سکتی ہے, لیکن کہہ رہے اگر نماز کے دوران ہی اس کو یہ خبر ملی کہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے تو پھر کیا کرے گی, وجب علیہا ستر رأسہا, تو اس کو فوراً اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا کرے, ہاں اپنے چہرے اپنے سر کو کیا کرے چھپائے, اور انشاءاللہ نماز کی صحت کے لیے. فَإِنِ افترقت إِلَى فِعْلٍ كَثِيرٍ اسْتَأْنَفَتْ, لیکن کہہ رہے ہیں کہ جس کمرے میں وہ نماز پڑھ رہی ہے اس کمرے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے کمرے میں ہے, جا کے لائے گی تب جا کے نماز پڑھ سکتی ہے. تو اگر ایسا کرے گی تو بہت سارے بہت زیادہ فعل انجام پا جائیں گے کہ جس کی وجہ سے نماز کی صورت بگڑ جائے گی اور نماز باطل ہو جائے گی. اس صورت میں کیا کرے گی, کہہ رہے کہ جی ہاں وہ جائے گی نماز کو توڑ کے, وہ اپنا دوپٹہ لے کے آئے گی اور پھر جو کیا نماز دوبارہ طریقے سے پڑھے گی, واضح انشاءاللہ. وقت الصبی اذا بلغت فی اثناء الصلاۃ بما لا یبطلها, اس طریقے سے یہ حال میں کیا ہے اس کا بچی کا بھی ہے. اگر بچی حالت نماز میں بالغہ ہو جائے تو وہ کیا کرے گی, تو کہ اگر وہ بالغہ ایسی چیزوں سے ہوئی ہے کہ جس سے اس کا وضو باطل نہیں ہوتا, جیسے کیا اس کی عمر جو کیا ہے مثلا 9 سال ہو گئی,
قمری سال مکمل ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، 10ویں میں داخل ہو گئی، تو فوراً کیا کرے گی؟ تو اس صورت میں اگر دوپٹہ وغیرہ ہے تو اس کو چہرے پہ ڈال کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی. اچھا، لیکن اگر جو بالغہ ہوئی ہے وہ ایسی چیز سے کہ جس سے کیا ہوتا ہے نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے کیا ہے حیض کا خون آ گیا مثلا، تو اس صورت میں کیا ہے پھر وہ حیض کا خون اب نہیں ہو سکتا، وضو باطل ہو گیا، طہارت ختم ہو گئی، لہٰذا اب اس کے لیے جو اگلے مسائل اس پر عمل کرے گی. اب ان شاء اللہ 8واں مسئلہ کریں تکرہ الصلاۃ فی ثیاب السود. ٹھیک ہے، کالے کپڑے میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ما عدل امامہ، سوائے کس کے؟ اگر کالا امامہ ہے، خاص طور سے سیدوں کا ہے. والخف، اس طریقے سے اگر کالا جوتا ہے، موزہ جوتا نہیں ہے، موزہ پہن گئی ہے، ٹھیک ہے، یا جوتا بھی نال عربی اگر کہہ لیجیے تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر کالا ہے. وفی ثوب واحد رقیق للرجال، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس کے لیے ایسے باریک لباس میں مرد کے لیے کہ جو کیا ہو، کہ جو مطلب حکایت کر رہا ہو کس کی؟ اندر کی، ان شاء اللہ چھپ پوشیدہ نہ کر رہا ہو. فَإِنْ حَكَمَ تَحْتَهُ لَمْ يَجُوزْ، لیکن اگر ایسا ہے کہ جس سے شرمگاہ وغیرہ بھی دکھ رہی ہے ان شاء اللہ تو پھر وہ جائز ہی نہیں ہے. وَيُكْرَهُ أَنْ يَعْتَذِرَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ السَّمَّاءَ، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے کہ کیا کریں؟ قمیص کے اوپر کیا کریں؟ انسان بٹن لگائے، ٹھیک ہے. وَأَنْ يَشْتَمِلَ السَّمَّاءَ، اس طریقے سے کیا ہے؟ سما کہتے ہیں چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنا، بس 2 منٹ بات ان شاء اللہ، یعنی اپنی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے انسان اس طریقے سے کہ 2 طرف اس کا نکالے اور ایک کندھے پہ اور اس کندھے پہ، یہ مطلب عام طور سے یہودیوں وغیرہ طریقہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ. وَأَن يُصَلِّيَ فِي أَمَامَةِ اللَّحَنْ، اس طریقے سے مکروہ ہے امامے میں نماز پڑھنا کہ جس میں تحت الحنک نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سے نماز پڑھتے ہیں تو تحت الحنک کرتے ہیں، تو امامہ پہن کے نماز پڑھنا بنا تحت الحنک کے مکروہ. وَيُكْرَهُ اللِّسَامُ لِلرَّجُلِ وَالنِّقَابُ لِلْمَرْأَةِ، اس طریقے سے مرد کے لیے کیا ہے؟ لسام کرنا، اور عورت کے لیے نقاب پہننا کیا ہے؟ مکروہ ہے. بات ان شاء اللہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسی چیز اوپر کہ جس کو اپنے وہ ڈھانپے ہو، جیسے مفلر وغیرہ سے ہم دیکھا آپ نے نماز پڑھتے ہو اس کو اس طرح لپیٹ لیا کہ دکھ نہیں رہا ہے اور اس میں نماز پڑھ رہا ہے انسان. بات ان شاء اللہ. یا پھر خاتون جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور نقاب پہنے ہوئے، بس اتنی آنکھ دکھ رہی ہے یا پیشانی کٹا کے یہ سب چھپائے ہوئے ہیں. بات ان شاء اللہ، یہ بھی مکروہ ہے. وَإِنْ مَنَعَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَرُمَ، لیکن کہہ رہے کہ یہ چیزیں تو اس وقت مکروہ ہیں کہ جب کیا ہے؟ جب قرات جائز ہے، قرات پڑھ سکتا ہے، قرات کر رہا ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں اس طریقے سے انسان اپنے منہ کو دبائے ہوئے چھپائے ہوئے ہیں کہ قرات صحیح سے نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ پھر حرام ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي قَبَاءٍ مَشْدُودٍ إِلَّا فِي الْحَرْبِ، کہہ رہے کہ بندھی ہوئے قبا سے، قبا جو پہنتا ہے انسان اس کو باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، سوائے کس کے؟ حرب کے. حرب میں کوئی جنگ میں کوئی مشکل نہیں ہے. وَأَن يُؤَمَّ بِغَيْرِ رِضَا، اس طریقے سے اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کیا کرے؟ رضا پہن کے نماز پڑھائے. چنانچہ بغیر رضا کے نماز پڑھانا کیا ہے؟ ہاں، امام بننا یہ مکروہ ہے. وَأَن يَصْحَبَ شَيْءً مِنَ الْحَدِيدِ بَارِزًا، اس طریقے سے مکروہ ہے کہ مصلی جو ہے کیا ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا ہے؟ کوئی اپنا کوئی لوہے کی چیز اپنے ساتھ رکھے، جیسے تلوار وغیرہ اپنے پاس رکھے ہوئے جیب میں، ٹھیک ہے. وَفِي ثَوْبٍ يُتَّهَمُ صَاحِبُهُ، اس طریقے سے کیا ہے؟ ایسے لباس میں نماز پڑھنا کہ جس میں کیا ہے؟ کہ جس کا جو نماز پڑھنے والا کیا ہے؟ متہم ہے کہ یہ نجاست وغیرہ کا خیال نہیں رکھتا، تو اس لباس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. بس انشاءاللہ آئے کسی کا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے، ارے یار اس کے لباس میں، اس کے کپڑے میں تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، مکروہ. وَأَن تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي خَلْخَالٍ لَهُ صَوْتٌ، اس طریقے سے کیا ہے؟ خاتون جو کیا ہے ایسے زیور وغیرہ پہن کے نماز پڑھے کہ جس میں کیا آواز ہو، چوڑی پہنے کھڑ کھڑ آواز آ رہی ہے، پائل ہے اس سے آواز آ رہی ہے. وَيُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ تَمَاثِيلٌ، اس طریقے سے ایسے لباس کو پہن کے نماز پڑھنا کہ جس میں کیا ہے؟ نقش و نگار بنے ہوئے، جانوروں کی یا مرد کی یا کسی بھی چیز طرح کی کوئی صورت بنی ہوئی ہے. او خاتم فیہ سورہ، یا پھر ایسی کوئی انگوٹھی پہ جس میں کیا ہے؟ تصویر بنی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سب مکروہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.